ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا، بڑا شدید قحط تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام سے غلہ منگوایا، 100 اونٹ غلے کے مدینہ منورہ میں آ گئے۔ حضرت عثمان غنی بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے کاروباری تھے، غلے کے تاجر تھے بہت بڑے۔ ابو بکر صدیق کپڑے کے تاجر تھے، عثمان غنی غلہ منگواتے تھے۔ 100 اونٹ غلے کے آ گئے۔ جب مکے کے تاجروں کو پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی نے 100 اونٹ منگوائے ہیں ملک شام سے غلے کے، تو وہ آ گئے کہ ہم آپ سے نقد یہ غلہ خریدنے کے لیے تیار ہیں، جتنے کا آپ لائے ہیں ہم ڈبل پیسے دینے کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، تھوڑے ہیں یہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم 3 گنے زیادہ دے دیں گے، 4 گنا 5 گنا تک چلے گئے۔ تاجر کے غلہ ہمیں دے دو۔ عثمان غنی نے فرمایا کہ نہیں، مجھے تو کوئی اس سے بھی زیادہ دے رہا ہے۔ کہنے لگے مدینہ کے تاجر تو ہم ہیں، ہم سے بڑا کون ہے جو 5 گنے سے بھی زیادہ آپ کو دے دیں؟ تو فرمایا کہ بھائی میں نے یہ 100 کے 100 اونٹ غلے کے جو تھے یہ مدینہ کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیے، بما اونٹ 100 اونٹ غلے کے۔ آج کے دور میں یوں سمجھیں کہ 100 گاڑیاں تھیں غلے کی، وہ 100 گاڑیاں غلے کی شام سے منگوائیں، اور جب دیکھا کہ ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں، قحط پڑا ہوا ہے، تو وہ 100 کے 100 اونٹ غلے کے مسلمانوں پہ وقف کر دیے، اور کہا کہ اس کے بدلہ میں مجھے اللہ 70 گنے زیادہ دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے 70 گنے زیادہ دے گا۔ اس لیے میں نے یہ سارے کا سارا غلہ جو تھا، سارے کا سارا مال جو تھا، مدینہ کے مسلمانوں کو مفت میں دے دیا۔ یہ ہے خیر خواہی، مسلمانوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ خیر خواہی۔ مسلمان جو ہوتا ہے، فرمایا کہ مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، مسلمان کے بارے میں بری سوچ نہیں رکھتا، اچھی سوچ رکھتا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، سنی ہمارا مسلک ہے، اور ہمارے اہل سنت والجماعت کے جو امام تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں، فقہ حنفی پہ چلتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے جو فقہ مرتب کی تھی ہم اس پہ چلتے ہیں۔ تو ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، کپڑے کی بہت بڑی دکان تھی ان کی بازار کے اندر۔ ایک دفعہ کپڑا لے کے آئے، وہ ملازم کپڑے کے تھان جو ہے الماریوں میں لگا رہا تھا، وہ تھان لگاتے لگاتے ایک تھان کھل گیا۔ جب کھلا تو دیکھا کہ اندر سے وہ تھان خراب تھا، کچھ کپڑا اندر سے خراب تھا تھان کے۔ فرمایا کہ اس تھان کو علیحدہ رکھ دو، اس تھان کو علیحدہ رکھ دیا۔ فرمایا کہ جب کوئی گاہک آئے گا، اگر اس کو یہ کپڑا پسند آ جائے تو اس کو بتا دینا ہے کہ اس میں یہ عیب ہے، کپڑا اندر سے خراب ہے، بتا دینا اس کو۔ ملازم کو کہا۔ آپ بعد میں آتے تھے، ملازم پہلے آ جاتا تھا۔ اکثر ملازم پہلے آتے ہیں، انہوں نے آ کے دکان کھولنی ہوتی ہے، صفائی کرنی ہوتی ہے۔ ایک دن موسم خراب تھا تو حضرت کچھ لیٹ آئے، ملازم پہلے آ گیا، صفائی کر کے دکان پہ بیٹھ گیا۔ وہ اتنے میں ایک گاہک آ گیا، تو اس گاہک نے جب آ کے کپڑا دیکھا تو اس کو وہی تھان پسند آ گیا۔ اس نے کہا کہ بھائی مجھے یہ تھان دے دو کپڑے کا، تو ملازم نے وہ تھان دے دیا اس کو۔
تھوڑی دیر کے بعد جب امام صاحب آئے تو آپ جب آتے تھے پہلے اسی تھان پہ نظر پڑتی تھی، آپ کے سامنے رکھا ہوا تھا. جب آئے تو دیکھا کہ وہ تھان نہیں ہے. ملازم سے پوچھا کہ بھائی وہ جو تھان اندر سے خراب تھا وہ کہاں ہے؟ کہ جی وہ بک گیا، ابھی آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے گاہک لے گیا. فرمایا اس کو بتا دیا تھا کہ مجھے یاد نہیں رہا بتانا، تو میں تو بھول گیا تھا. فرمایا کہ یہ تم نے اچھا نہیں کیا. وہ کہاں گیا، کس طرف گیا؟ اس نے کہا جی ابھی تھوڑی دیر پہلے ادھر سے گیا ہے. امام صاحب نے وہ پیسے اٹھائے جو وہ تھان کے دے کے گیا تھا، وہ پیسے اٹھائے اور اس کے پیچھے چل پڑے. سوچا کہ یہ رستہ جو جاتا ہے دریا کی طرف جا رہا ہے، ہو سکتا ہے دریا کے پار بستیاں ہیں، وہاں سے یہ آدمی آیا ہو اور کشتی کے انتظار میں دریا پہ کھڑا ہو، اس لیے آپ جلدی جلدی اس طرف چلے گئے. جب دریا کے کنارے پر گئے دیکھا کہ واقعہ ہی اس کی بغل میں وہ کپڑے کا تھان ہے اور وہ کشتی کے انتظار میں کھڑا ہے. جا کے اس سے دعا سلام کی، مصافحہ کیا اور کہا کہ بھائی یہ کپڑا تو کہاں سے لے کے آیا ہے؟ اس نے کہا ابھی دکان سے لے کے آیا ہوں، بازار سے. پوچھا فلاں دکان سے؟ کہ جی ہاں فلاں دکان سے. فرمایا کہ اس کپڑے میں کوئی عیب ہے، یہ تھان اندر سے خراب ہے کپڑا کچھ. میں نے ملازم کو کہا ہوا تھا کہ بتا کے بیچنا ہے، اس کو یاد نہیں رہا تجھے بتانا. اب جب میں آیا تو پتہ چلا کہ وہ تھان بک گیا، تو میں آپ تیرے پیچھے آیا ہوں. تو اس کپڑے میں، اس تھان میں تھوڑا سا کپڑا اندر سے خراب ہے، اس لیے یہ اپنے پیسے پکڑ لے اور یہ کپڑا مجھے دے دے. اگر تجھے پسند ہے تو ٹھیک ہے. آج کل ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز خراب ہو نا تو ہم دھوکے سے اس کو پہلے نکالتے ہیں کہ اس کو بیچیں، یہ بک جائے. کسی نوٹ کے نمبر پھٹے ہوئے ہو نا، کوئی نوٹ خراب ہو تو ہم دوسرے اصلی اچھے نوٹوں کے بیچ میں رکھ کے کہتے ہیں اس کو بھی نکال دو. یا اگر کوئی نہیں لے گا تو کم سے کم یہ ٹول پلازے پر تو چل ہی جائے گا. ٹول پلازے والوں کو لپیٹ لپوٹ کے دے دیتے ہیں، وہاں جلدی ہوتی ہے اور وہ رکھ لیتے ہیں. اور پھر وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، وہ بھی ایسے نوٹ ہی پکڑا دیتے ہیں آگے سے. تو امام صاحب نے جب جا کے اس کو کہا نا کہ بھائی یہ تھان اندر سے خراب ہے، اگر تو مرضی سے رکھنا چاہتا ہے تو تیری مرضی ہے، ورنہ اپنے یہ پیسے پکڑ اور یہ تھان مجھے دے دے. وہ آدمی بڑا حیران ہوا کہ یہ اچھا تاجر ہے. لوگ تو خراب چیز کو بیچ کے خوش ہوتے ہیں کہ چلو نکل گئی، اور یہ میرے پیچھے آیا ہے بتانے کے لیے کہ یہ کپڑا خراب ہے. اس پہ بڑا اثر ہوا. اس نے اپنی جیب سے اتنے ہی پیسے اور نکالے اور نکال کے کہا کہ جی یہ پیسے آپ لے لیں اور وہ مجھے دے دیں. یہ پیسے آپ لے لیں اور وہ جو آپ کے پاس ہیں مجھے دے دیں. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا وہ نقلی تھے، میں آپ کو نقلی پیسے دے کے آیا تھا، وہ سارے نوٹ نقلی تھے. اور جب آپ نے مجھے بتایا، میری اتنی خیر خواہی کر رہے ہیں، آگے میرے پیچھے آئے ہیں مجھے بتانے کے لیے کہ اندر سے یہ تھان خراب ہے، تو مجھے حیا آئی، شرم آئی مجھے. اس لیے یہ نقلی پیسے مجھے دے دیں، اصلی آپ لے لیں، اور مجھے یہ تھان پسند ہے، جیسا بھی ہے مجھے پسند ہے. اسے کہتے ہیں برکت، یعنی اللہ نے ان پیسوں میں برکت کر دی. امام صاحب نے اس کے ساتھ خیرخواہی کی تو وہ نقلی نوٹ لینے سے بچ گئے، اللہ نے پھر اصلی دے دیے. اگر اس کے پیچھے نہ جاتے تو وہ تو گئے تھے پیسے، وہ تو نقلی نوٹ تھے. جب مسلمان کسی مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی خیرخواہی کو ضائع نہیں کرتے، اس کو اس کا صلہ ملتا ہے.